بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ الحمدللہ 22ویں تراویح میں 26ویں پارے کی تلاوت کی گئی ہے۔ 26ویں پارے میں 6 صورتیں ہیں، جس میں سے ایک صورت سورہ قاف ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس کی منتخب آیات اور اس کا کچھ خلاصہ بیان کریں گے۔ سورہ قاف کو قاف اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس کی ابتدا میں حرف قاف ہے۔ یہ حروف مقطعات ہے، حروف مقطعات میں سے ہے، اور اس کے معنی کیا ہیں اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ البتہ ہمارا اس پر یہ ایمان ہے کہ اس سے جو مراد ہے وہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اس مراد پر ہمارا ایمان۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا والقرآن المجید، عزت والے قرآن کی قسم۔ بل عجبوا ان جاءہم منذر منہم، بلکہ انہیں اس بات پر تعجب ہوا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈر سنانے والا آ گیا۔ یہ اشارہ ہے کفار مکہ کی طرف۔ آقا علیہ السلام نے جب تبلیغ دین فرمائی تو کفار اس بات پر تعجب کر رہے تھے کہ ایک وہ انسان جس نے 40 سال ہمارے درمیان گزارے ہیں، ہماری طرح کا بظاہر انسان ہے، ہمارے خاندانوں میں پیدا ہونے والا، ہمارے قبیلوں میں پیدا ہونے والا، ہمارے ساتھ تجارت کرنے والا، ہمارے درمیان اٹھنے بیٹھنے والا انسان نبی بن گیا۔ کوئی فرشتہ آسمان سے اترتا، کوئی خطرناک قسم کا جن آ جاتا، کوئی پہاڑ سے کوئی پہاڑ آ جاتا، کوئی بادل آ جاتے اور وہ ہمیں ڈراتے، کوئی آسمان سے تیز قسم کی آواز آتی۔ یہ تو ایک عام سے انسان ہے، اور یہ انسان کہہ رہے ہیں کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کا رسول ہوں، اور ہمیں ڈرا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا رہے ہیں، مرنے کے بعد قیامت کے دن اٹھنے سے ڈرا رہے ہیں۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے، ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ، تو اس کے بعد زندہ کیے جائیں گے، یہ پلٹنا تو دور کی بات ہے۔ یعنی یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ ایک انسان جب مرتا ہے تو کچھ وقت کے بعد اس کا بدن پھول جاتا ہے، پھٹ جاتا ہے، اس کے بدن کے ذرات بکھر جاتے ہیں، اسے کیڑے مکوڑے کھا جاتے ہیں، پھر اس پہ زمین کا اثر ہوتا ہے، زمین اس کے بدن کو کھا جاتی ہے، اس کی ہڈیاں رہ جاتی ہیں، کچھ عرصے بعد وہ ہڈیاں بھی ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جب ہڈیاں وغیرہ سب ختم ہو گئی، پھر انسان دوبارہ اٹھے گا اور قیامت قائم ہوگی، اپنے رب کے حضور حاضر ہوگا۔ یہ تو بڑی عجیب بات ہے۔ کفار اس طرح کے اعتراضات کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں مختلف زاویوں سے سمجھایا اور مستقبل کی خبریں عطا فرمائی، تاکہ قرآن مجید کی اس صورت کو پڑھ کر عبرت حاصل ہو اور دل میں خوف خدا پیدا ہو اور قیامت کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ ہم پر انہیں اس بات پر شک ہے کہ ایک انسان جو مشکل سے 5-6 فٹ کا ہے، یہ دوبارہ کیسے بنے گا؟ کس کے پاس اتنی قدرت ہے کہ اس مٹی ہوئے ہوئے انسان کو دوبارہ بنائے؟ کس کے پاس ایسی قدرت ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں فرمایا افلم ينظروا الى السماء فوقهم، کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ کیف بنینا، کیسا ہم نے اسے بنایا ہے؟ یہ چھوٹی سی جگہ بنانا چاہتے ہیں اور اس پہ چھت لگاتے ہیں تو اس میں بڑے پلرز لگاتے ہیں، چھت زمین پہ نہ آ جائے اس کے لیے سہارے قائم کرتے ہیں، اور یہ اپنے سر کے اوپر اتنا بڑا آسمان دیکھ رہے ہیں، اس میں کوئی پلرز نہیں، اس کو کوئی سہارا دینے والی چیز نہیں، اور تا حد نگاہ وسیع ہے، اس کی کوئی لمٹ نظر نہیں آ رہی، تو یہ اپنے سر کے اوپر آسمان نہیں دیکھ رہی ہے، کتنی بڑی قدرت ہے۔ انہیں اس بات پہ شک ہے کہ کون اس بات پر قادر ہے کہ مٹی ہوئے ہوئے انسان کو دوبارہ کھڑا کرے، تو انہیں یہ آسمان کی صورت میں اتنی بڑی قدرت نظر نہیں آ رہی۔ فرمایا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِن فُرُوجٍ، اور ہم نے اسے سجایا اور اس میں کہیں کوئی شغاف نہیں ہے۔ ستارے دیکھیں، چاند، سورج، بادل اور آسمان کے رنگ، یہ سارے کتنا سے خوبصورت بنا رہے ہیں۔ فرمایا وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور زمین کو ہم نے پھیلایا اور اس میں مضبوط پہاڑ ڈالے۔ زمین کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا کہ اس پہ انسان رہ نہ سکے، چل نہ سکے، اس کو ایسا ہموار بنایا ہے کہ جس پہ انسان رہ بھی سکتا ہے، چل بھی سکتا ہے، سفر بھی کر سکتا ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ منزل پہ بھی پہنچ سکتا ہے۔ اور اس میں اللہ تعالیٰ نے مضبوط پہاڑ بنائے،
یہ کیسی عظیم الشان اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے۔ وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ بَهِيجٍ، اور اس میں ہر با رونق جوڑا اگایا، اس میں پھول، اس میں پودے، اس میں درخت، اس میں قسم قسم کے پھل، اس میں سبزیاں اور یہ ان ساری چیزوں کے اندر میل بنائے، ان کے فیمیل بنائے، اس کے جوڑے بنائے۔ یہ ساری قدرت کی نشانیاں ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ اتنی ساری قدرت، اللہ تعالیٰ کی قدرت میں یہ جب ساری چیزیں ممکن ہیں تو انسان کو دوبارہ بنایا جانا کیسے ممکن نہیں ہوگا؟ فرمایا تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، یہ بصیرت اور نصیحت ہے، یعنی ان چیزوں پر غور کرنا، آسمان پہ، زمین پہ، پہاڑوں پہ، درختوں پہ، ان چیزوں پہ غور کرنا یہ نصیحت اور بصیرت ہے۔ لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو رجوع کرنے والا ہے۔ اس اعتبار سے انسان کی دو قسمیں ہیں۔ ایک انسان وہ ہے جو کہتا ہے جو میں کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں، جو کر رہا ہوں صحیح کر رہا ہوں، جو سوچ رہا ہوں صحیح سوچ رہا ہوں، میں اس دنیا کا عقل مند ترین انسان ہوں، کوئی مجھے سمجھائے۔ اور دوسرا انسان وہ ہے جو سمجھتا ہے کہ اگر میں کہیں غلط ہوں نا تو مجھے رجوع کر لینا چاہیے۔ وہ غور و فکر کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھتا۔ اگر کوئی اسے بتائے کہ تو غلط جا رہا ہے تو اس پہ غور و فکر کر کے کہتا ہے ہاں بھائی ٹھیک ہے، میرے سے غلطی ہو گئی، اب میں اس کا ازالہ کرتا ہوں۔ تو فرمایا کہ یہ چیزیں نصیحت ہیں، یہ چیزیں ذکر ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں غور و فکر کے بڑے خزانے ہیں، لیکن اس کے لیے جو رجوع کرنے والا، جو ہٹ درم ہے، جو ضدی ہے، اسے لاکھ سمجھایا جائے، اس کے لیے سمجھنے کا کوئی ذریعہ نہیں۔ آگے فرمایا وَنَزَّلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً مُبَارَكًا، اور ہم نے آسمان سے برکت والا پانی اتارا۔ فَأَنبَتْنَا بِهِ جَنَّاتٍ وَحَبَّ الْحَصِيدِ، تو اس سے باغات اور کاٹا جانے والا اناج اگایا۔ کتنی کھیتیاں ہیں جو پانی ملتا ہے تو اگتی ہیں، اور ان سے پھر کھیتیوں میں قسم قسم کی سبزیاں اور قسم قسم کے پھول اور پھل اگتے ہیں، انہیں کاٹا جاتا ہے۔ فرمایا رزقا للعباد، یہ بندوں کی روزی ہے۔ وَأَحْيَيْنَا بِهِ بَلْدَةً مَيْتًا، ہم نے اس سے مردہ شہر کو زندہ کیا۔ جب اتنے بڑے شہر کو جب اللہ تعالیٰ زندگی بخش سکتا ہے تو اتنے چھوٹے سے انسان کو دوبارہ زندگی نہیں بخش سکتا۔ کذالک الخروج، یوں ہی قبروں سے تمہارا نکلنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا افعینا بالخلق الاول، تو کیا ہم پہلی بار بنانے کی وجہ سے تھک گئے؟ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایک مرتبہ بنا دیا اور اب تھک گئے؟ اور یہ اتنی بڑی بڑی نشانیاں، یہ ان چیزوں نے ہمیں نہیں تھکایا، تمہاری ایک مرتبہ پیدائش نے ہمیں تھکا دیا۔ بل ہم فی لبس من خلق جدید، بلکہ وہ نئی پیدائش کے متعلق شبہ میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بڑی بڑی قدرتوں کو طرف اشارہ فرمانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو اپنے نفس کی طرف غور کرنے کے بارے میں فرمایا وما خلقنا الانسان، اور بے شک ہم نے آدمی کو پیدا کیا ہے۔ آدمی ہماری پروڈکٹ، آدمی کسی اور نے نہیں بنایا، آدمی ہم نے پیدا کیا۔ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ، اور ایسا نہیں ہے کہ بنا کے بس چھوڑ دیا انسان آزاد ہو گیا، نہیں، ہم باخبر ہیں اس سے۔ کس حد تک باخبر ہے کہ وہ جو بات کر رہا ہے وہ جانتے ہیں، وہ جو دیکھ رہا ہے وہ جانتے ہیں، جو کر رہا ہے وہ جانتے ہیں؟ نہیں، یہ تو جانتے ہی ہیں، اس کے دل میں جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ آگے فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اور ہم دل کی رگ سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں، اس کی شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہے۔ آیت کے پچھلے حصے میں اور اگلے حصے میں فرق کیا ہے؟ فرمایا کہ ہم اس کے دل میں جو اس کا نفس وسوسے ڈالتا ہے ہم اسے جانتے ہیں، یعنی انسان کے لیے اس کے نفس میں پیدا ہونے والا وسوسہ وہ انسان جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہم بھی جانتے ہیں۔ یہ نہیں سمجھنا کہ صرف تم جانتے ہو ہم نہیں جانتے، بلکہ جس وسوسے کو تم جان رہے ہو کہ تمہارے دل میں پیدا ہوا ہے وہ ہم جان رہے ہیں۔ اور ساتھ میں یہ بتایا کہ جس چیز کو تم نہیں جانتے تمہارے بارے میں
ہم تمہارے بارے میں وہ بھی جانتے ہیں۔ یعنی تمہارے بدن میں کتنی چیزیں ایسی ہیں جنہیں تم نہیں جانتے۔ اس میں سے ایک شہرک سمجھ لیں۔ انسان کی بہت ساری رگیں ہیں جو انسان کے سامنے نہیں، بہت سارے ایسے آرگنز ہیں جو انسان کی نظروں سے اوجھل ہیں، نہ انسان کو اس کے بارے میں پتہ ہے۔ اگر کہیں کوئی تکلیف ہو جائے تو ڈاکٹر کہتے ہیں ٹیسٹ کراؤ، ٹیسٹ کرا کے پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا مسئلہ ہے۔ یعنی انسان اپنے بارے میں کچھ چیزیں جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ہم جانتے ہیں۔ کچھ چیزیں وہ ہیں، بلکہ بہت سی چیزیں وہ ہیں جو انسان نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہم اس کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہیں، مطلب یہ کہ ہم وہ بھی جانتے ہیں۔ اذ یتلقی المتلقیان عن الیمین وعن الشمال قعید، جب اس سے لینے والے دو فرشتے لیتے ہیں، ایک دائیں جانب دوسرا بائیں جانب بیٹھا ہوا ہے۔ مطلب یہ کہ ہم نے اس کے پاس اپنے دو محافظ بٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ بات نہیں ہے کہ ہمیں پتہ نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہا ہے، بلکہ محافظ بٹھائے ہوئے ہیں، وہ ہر چیز کے گواہ بن رہے ہیں اور ہر چیز کو ان ریٹن کر رہے ہیں اور ہر چیز کے ثبوت قائم کر رہے ہیں، تاکہ کل جب وہ ہماری بارگاہ میں پیش ہو تو کسی بات سے مکر نہ سکے۔ وہ دو فرشتے حاضر ہو جائیں گے اور بتائیں گے کہ ہم تیری ہر بات کے گواہ ہیں۔ ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، وہ زبان سے کوئی بات نہیں نکالتا مگر یہ کہ ایک محافظ فرشتہ اس کے پاس تیار بیٹھا ہوتا ہے۔ زبان سے اصل میں ہمارے جو اعضاء ہیں اس میں سب سے زیادہ جو ورکنگ کر رہی ہے وہ ہماری زبان ہے۔ یعنی ہاتھ بھی کم ورکنگ کر رہے ہیں زبان کے مقابلے، پاؤں کم چل رہے ہیں، زبان زیادہ چل رہی۔ تو زبان کی جب ساری چیزیں فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں تو بدن کے دیگر اعضاء کی چیزیں بھی ساری ریکارڈ ہو رہی ہے، اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے نامہ اعمال کے دفتروں میں یہ چیزیں ساری تیار کر کے رکھی ہیں، اور قیامت کے دن سب لوگوں کے سامنے ان کے نامہ اعمال ہوں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ جس سے چاہے گا مواخذہ فرمائے گا۔ آگے فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، پہلے زندگی کے بارے میں بتایا کہ ہم نے پیدا کیا ہے، ہم جانتے ہیں، ہم نے کرامن کاتبین بٹھائے ہوئے ہیں اور ہم ساری چیزوں کو محفوظ کر رہے ہیں۔ اور زندگی کے بعد کا جو مرحلہ ہے، انسان ڈائٹنگ پلان بناتا ہے، اپنے واکنگ اور اپنی دیگر ایکسرسائز اور اپنے بہت سارے ایسے اسباب بناتا ہے جس سے اس کی زندگی لمبی ہو جائے، لیکن اس کے باوجود اس کو موت گھیر لیتی ہے۔ نہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ جوان ہے، نہ یہ دیکھتی ہے کہ یہ تندرست ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے تو جوان ہو، تندرست ہو، چھوٹا سا بچہ ہو، کھیل رہا ہو، یا شادی کے بستر پر ہو، یا پھر ہواؤں میں ہو، یا بند قلعوں میں ہو، جب موت کا وقت آتا ہے وہ موت آ جاتی ہے، اس کو کوئی روک نہیں سکتا۔ انسان چاہے کہ میں اتنی احتیاطیں کروں کہ میں صدیوں زندہ رہوں، یہ انسان کے بس میں نہیں۔ فرمایا وجاءت سکرۃ الموت بالحق، اور موت کی سختی حق کے ساتھ آ گئی۔ ذالک ما کنت منہ تحید، یہ وہ ہے جس سے تو بھاگتا تھا۔ ونفخ فی الصور، اور سور میں پھونک ماری جائے گی۔ ذالک یوم الوعید، یہ عذاب کی وعید کا دن ہے۔ وجاءت کل نفس معها سائق و شہید، اور ہر جان یوں حاضر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا اور ایک گواہ ہوگا۔ اب یہ ہانکنے والا اور گواہ کون ہوگا؟ اس پر مفسرین کے اقوال ہیں۔ بعض نے کہا ہانکنے والا فرشتہ ہوگا اور گواہ اس کا نفس ہوگا، یا گواہ اس کے اعضاء ہوں گے، یا گواہ بھی فرشتہ ہوگا۔ لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایک اسے میدان محشر کی طرف ہانکے گا، جب انسان قبروں سے نکلیں گے تو انہیں ایک فرشتہ ہوگا جو ہانک رہا ہوگا میدان محشر کی طرف، اور ایک گواہ ہوگا۔ اب وہ گواہ کی کیا صورت ہوگی اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لقد كنت فی غفلۃ من ھذا، بے شک تو اس سے غفلت میں تھا۔ فکشفنا عنک غطاءک، تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ اٹھایا۔ فبصرک الیوم حدید،
تو آج تیری نگاہ تیز ہے. یعنی دنیا میں تو انسان کہتا ہے کہ کیسے ہوگا سب، لیکن جب قیامت کے دن ساری چیز اپنے آنکھوں سے دیکھ رہا ہوگا تو پھر اسے یقین آ جائے گا کہ ہاں آج میری نظروں میں ساری چیزیں ہیں، گویا کہ آج نگاہیں تیز ہو گئی ہیں اور اب سب نظر آ رہا ہے، سب یقین یا علم الیقین کی صورت میں سامنے ہے. آگے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا القیا فی جہنم کل کفار عنید. اے دو فرشتوں، ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو جہنم میں ڈال دو. پھر یہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کریں گے اور مجرم کو اٹھا کر کے جہنم میں پھینک دیں گے. اللہ تعالیٰ نے اس مجرم کے بارے میں فرمایا کہ ہر بڑے ناشکرے ہٹ دھرم کو جہنم میں ڈال دو. ناشکرے یعنی اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں پھر بھی اس کا انکار کر رہا ہے. ہٹ دھرم کیوں ہے؟ اس لیے کہ اتنا سمجھایا جا رہا ہے، اتنی مثالوں سے، اتنے طریقوں سے سمجھایا جا رہا ہے کہ مرنے کے بعد اٹھنا ہے، لیکن اپنی ضد اور اپنی ہٹ دھرمی پہ قائم ہے. تو ہر بڑے ناشکرے اور ہٹ دھرمی کرنے والے کو جہنم میں ڈال دو. مناع للخیر معتد مریب، جو بھلائی سے بہت روکنے والا ہے، حد سے بڑھنے والا ہے، شک کرنے والا. یہ کفار کی عمومی صفتیں اللہ تعالیٰ نے بتائی کہ یہ کفار بھلائی سے روکنے والے تھے. دین اسلام سب سے بڑھ کر بھلائی، نہ خود اسلام قبول کرتے ہیں، نہ اسلام قبول کسی کا کرنا پسند کرتے ہیں، تو بھلائی سے روکنے والے ہیں. اور جو اللہ تعالیٰ نے ان کو باؤنڈریز دی ہیں بحیثیت بندہ ہونے کے، وہ اس سے بڑھنے والے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں شک کرنے والے. آگے ان کفار کی ایک اور صفت بیان فرمائی الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جس نے اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود ٹھہرا لی. فالقیاہ فی العذاب الشدید، تو تم دونوں اسے سخت عذاب میں ڈال دو. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جو بات بیان فرمائی اس کا خلاصہ یہ ہے کہ کافر اس دن رب کے بارگاہ میں یہ عرض کرے گا مالک میرا قصور نہیں ہے، مجھے تو شیطان نے گمراہ کیا تھا، تو عذاب شیطان کو ہونا چاہیے، مجھے عذاب نہیں ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے اس وہم کو دور فرما دی. کل قیامت کے دن کوئی یہ عذر نہیں پیش کر سکتا کہ مالک میں کیا کر سکتا ہوں، مجھے تو جیسا سمجھایا تھا میں نے ویسا کیا. اب یہ بات بظاہر تو ظاہراً تو کفار کے حق میں نازل ہوئی، لیکن اس کا حکم تو سب کے لیے کہ قیامت کے دن کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا مالک اس کے کہنے کی وجہ سے میں نے گناہ کر لیا تھا، تو اس گناہ کا عذاب بھی پھر فلاں کو ہونا چاہیے، مجھے نہیں ہونا چاہیے. تو قیامت کے دن ایسا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. شیطان اس دن کہے گا کہ میرے مالک میں نے تو اسے سمجھایا تھا، میں نے تو صرف اسے ورغلایا تھا، یہ خود سے اس نے یہ کام کیے ہیں، میرا اس پہ کوئی زور نہیں تھا، میں نے اس پہ زبردستی نہیں کی تھی، میں نے اس کو مجبوراً کسی غلط کام کی طرف نہیں لایا تھا. ہاں میں نے اس کو وسوسہ ڈالا، میں نے اس کو گمراہ کیا، میں نے اس کو بتایا، اس نے میری بات مان لی. جب بات خود سے مانی ہے تو اپنے کردار کا قصوروار بھی یہی ہے اور سزا بھی اسی کو ملنی چاہیے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ یہاں جھگڑو نہیں بلکہ ان دونوں کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا. یوم نقول لجہنم هل امتلأت، اللہ اکبر. جس دن ہم جہنم سے فرمائیں گے کیا تو بھر گئی، وتقول، وہ عرض کرے گی حل من مزید، کیا کچھ اور زیادہ ہے. یعنی جہنم پوری طاق میں ہے گناہگاروں اور مجرموں کے لیے. وہ کبھی یہ نہیں کہے گی کہ میں بھر چکی ہوں، بلکہ اس میں جتنے انسانوں کو ڈالا جائے وہ سارے اللہ کے نافرمانوں کو جلانے کے لیے بے تاب ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالیٰ کی عادت کریمہ ہے کہ جب عذاب کا تذکرہ ہوتا ہے، جب ڈرایا جاتا ہے تو خوشخبری بھی دی جاتی. ایسا نہ ہو کہ رب کے بندے خوف زدہ ہو جائیں اور اس خوف میں مایوس ہو جائیں. فرمایا وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ، اور جنت پرہیزگاروں کے قریب لائی جائے گی، ان سے دور نہ ہوگی. هَذَا مَا تُوعَدُونَ، کہا جائے گا یہ ہے وہ جنت جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا رہا. لِكُلِّ أَوَّابٍ حَفِيظٍ، ہر رجوع کرنے والے حفاظت کرنے والے کے لیے. جہاں دوزخ سے ڈرایا ہے، ہمارے رب نے ہمیں جنت کی امید بھی دلائی. کس کے لیے؟
من خشی الرحمن بالغیب، جو رحمان سے بن دیکھے ڈرا۔ کفار کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کہتے کہ بھائی ہماری عقل میں بات نہیں آ رہی، ہم بغیر دیکھے کیسے مان لیں؟ تو فرمایا کہ یہ جنت اس کے لیے ہے جو رحمان سے بغیر دیکھے ڈرا ہے، وجاء بقلب منیب، اور رجوع کرنے والے دل کے ساتھ آئے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی رجوع ہونے والا دل عطا فرمائے۔ یقین جانیے یہ دل انسان کے بدن کا بڑا اسپیشل آرگن ہے۔ اگر یہ بگڑ جائے تو پورے بدن کو بگاڑ دیتا ہے، اور یہ سنور جائے تو پورے بدن کو سنوار دیتا ہے۔ اسی دل سے مومن مومن ہے، اسی دل سے منافق ہے، اسی دل سے کافر ہے۔ تو یہ دل اگر اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہو، یہ دل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے والا ہو، تو پھر بندے کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دل کو دل منیب بنا دے۔ ادخلوها بالسلام، ان سے فرمایا جائے گا سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ جس دن کفار پتہ نہیں کیسی کیسی سختیوں اور عذاب میں مبتلا ہوں گے، اس دن رحمان سے بغیر دیکھے ڈرنے والوں کو کہا جا رہا ہوگا سلامتی کے ساتھ جنت میں چلے جائیں۔ وہ جنت میں جائیں گے، فرمایا لہم ما یشاؤون فیہا، ان کے لیے ہر وہ چیزیں جو وہ چاہیں۔ اب سوال یہ ہے کہ جو انہوں نے چاہا جنت میں بس وہی ہے؟ نہیں، وَلَدَيْنَا مزید، ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہے۔ یعنی جتنا وہ چاہیں گے وہ تو چاہیں گے، لیکن یہ نہیں سمجھنا کہ ان کے چاہنے تک ہماری جنت کا اختتام ہو جائے گا، حد بندی ہو جائے گی۔ نہیں، وہ تو اپنے حساب سے چاہیں گے، لیکن ہماری جنت میں تو اس سے بھی زیادہ ہوگا۔ یعنی کوئی لمٹ ہی نہیں ہوگی جنت کی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت عطا فرما دے اور بلا حساب عطا فرمائے۔ آگے فرمایا ان فی ذالک لذکر لمن کان لہ قلب، بے شک اس میں نصیحت ہے اس کے لیے جو دل رکھتا ہے۔ یعنی جو ہمارے سینے میں دھڑک رہا ہے اور خون کی پمپنگ کر رہا ہے، ہم سمجھتے ہیں یہ دل ہے، نہیں، حقیقتاً وہ روحانی دل ہے جو واقعی آنکھوں والا دل ہے۔ فرمایا بے شک اس میں نصیحت اس کے لیے ہے جو دل رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ وہ حقیقی دل عطا فرمائے۔ ایک ظاہری دل تو سب کو ملا ہے، یہ روحانی اور باطنی دل بھی نصیب ہو جائے۔ وَأَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ، یا کان لگائے اور متوجہ ہو۔ آخر میں فرمایا فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَن يَخَافُ وَعِيدٌ، تو اس شخص کو قرآن سے نصیحت کرو جو میرے ڈرانے سے ڈرے۔ معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے اس صورت میں ان کفار کو جھنجھوڑا ہے جو قیامت کا انکار کر رہے ہیں۔ انہیں قیامت کی ہولناکیوں کے بارے میں بتایا اور اپنی قدرت کی نشانیاں بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی بعید نہیں۔ لیکن اگر آج ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں تو ہمارا ایمان تو یقیناً قیامت پر ہے، لیکن ہمارا عمل یہ بتا رہا ہے کہ ہم قیامت پر ایمان تو رکھتے ہیں مگر قیامت کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ اگر ہم قیامت کو اپنے مد نظر رکھیں اور قیامت کا تصور اپنے ذہن میں بٹھائیں تو یقیناً ہم بہت سارے گناہوں سے بچ جائیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرنے والے ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں قیامت کا ایمان دیا ہے وہیں ہمیں قیامت کو بار بار یاد کرنے کی توفیق دے، اور جس طرح ایمان کا حق اور تقاضا ہے ہمیں اس تقاضوں اور حق کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔ سن 2026 1447 سن ہجری کے رمضان کے 22ویں درس قرآن کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج جو ہمارا موضوع ہے وہ چند احکام خداوندی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے
قرآن عظیم کی آیات کو مختلف عنوانات کے اعتبار سے گویا کہ تقسیم کیا ہے۔ بعض ایسی ہیں جو سابقہ یعنی ماضی کو بیان کرنے کے لیے ہیں اور عبرت کے لیے ہیں، نصیحت کے لیے ہیں، بعض اصلاح کے لیے ہیں، بعض تربیت کے لیے ہیں، بعض فیوچر کی خبروں پر مشتمل ہیں، اور کم از کم 500 آیات ایسی ہیں جو احکام سے تعلق رکھنے والی ہیں۔ انہی میں سے آج انشاءاللہ سورہ مائدہ کی چند آیات آپ کی خدمت میں ذکر کریں گے، اور ان میں جو احکام بیان ہوئے ان کی توضیح تشریح ہوگی۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے: حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ ذَلِكُمْ فِسْقٌ الْيَوْمَ يَئِسَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ دِينِكُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا وَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب اس کا ترجمہ میں تفسیر کے ساتھ ملا کر آپ کو کروں گا، یہ لفظی ترجمہ نہیں ہے، تفسیر کے ساتھ ہے تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، تم پر مردار، بہتا خون، سور کا گوشت، جس جانور پر خاص بوقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر کے بجائے کسی غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، جو جانور گلا گھونٹنے سے مرا، جسے چوٹ پہنچا کر مارا گیا، جو بلندی سے گر کر مرا، جو کسی دوسرے جانور کے سینگ مارنے سے مرا، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا، سب حرام کیے گئے ہیں، سوائے ان میں سے ان جانوروں کے جنہیں تم نے زندگی کی حالت میں پایا اور پھر مرنے سے پہلے ذبح کر لیا، اور وہ جانور بھی تم پر حرام ہیں جو بتوں کے قرب کی غرض سے کعبۃ اللہ کے گرد نصب شدہ پتھروں پر ذبح کیے گئے، اور فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا اور پھر اسے اللہ کا حکم قرار دینا، یہ سب گناہ کے کام ہیں۔ آج حجۃ الوداع کے موقع پر کفار تمہاری تیزی سے بڑھتی تعداد اور دینی جذبے کے باعث تمہارے اسلام سے کفر کی جانب لوٹنے سے مایوس ہو چکے ہیں، پس تم ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے حلال و حرام اور دیگر احکام کے بیان اور قیامت تک محفوظ رہنے کے لحاظ سے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور مکے میں فاتح کی حیثیت سے پرامن طور پر داخل ہونے کے سبب تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو بالحاظ دین منتخب فرمایا، چنانچہ اب اس کے علاوہ کوئی اور دین ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ تو جو کھانے پینے کی حلال چیز نہ پائے اور بھوک پیاس کے سلسلے میں اتنا مجبور ہو گیا کہ اب کچھ نہ کھائے پیے تو مر جائے، تو ایسی حالت میں اگر مذکورہ جو اوپر ذکر کی گئیں مذکورہ حرام کردہ اشیاء میں سے کچھ کھا پی لے تو اس پر کوئی گناہ و وبال نہیں، لیکن اس کا یہ کھانا پینا گناہ کی جانب مائل ہوئے بغیر ہونا لازم ہے، چنانچہ فقط سخت ضرورت کے وقت ایسا کرے اور اتنا ہی کھائے یا پیے جس سے اس کی جان بچ سکے، بصورت دیگر بلا ضرورت یا اس ضروری مقدار سے زیادہ کھایا پیا تو گناہ گار ہوگا۔ پس بے شک اللہ ہر ایسے مجبور اور شرعی حدود کا لحاظ رکھنے والے کو بخشنے والا اور اس پر مہربان ہے۔ تو یہ میں نے ایک لفظی ترجمہ تفسیر کے ساتھ، لفظی ترجمہ بھی اور تفسیر کے ساتھ آپ کی خدمت میں ذکر کیا تاکہ ایک دفعہ پوری آیت واضح ہو جائے۔ اب ہم ہر چیز پر کلام کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں چند جانوروں
اور چند چیزوں کے کھانے کو حرام قرار دیا ہے۔ ان میں پہلا فرمایا کہ تم پر مردار حرام ہے۔ مردار اس جانور کو کہتے ہیں جو طبعی طور پہ مر جائے یا مطلب کوئی اور ذریعے سے، بہرحال ذبح شرعی نہ ہو۔ جیسے ہمارا ہوتا ہے کہ بھئی چھری سے اس کو ذبح کریں اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے کم از کم ذبح کریں۔ جو جانور اس طرح ذبح شرعی کے بغیر مر جاتا ہے اس کو مردار کہتے ہیں، اور مردار حرام ہوتا ہے۔ مچھلی جو ہے یاد رکھیں، اگر خود مر کر پانی کے سطح پر آ جائے تو وہ بھی مردار کے حکم میں ہوتی ہے، اسے نہیں کھا سکتے۔ ہاں اگر آپ نے کانٹا واٹا پھینکا، وہ اس میں آئی اور آپ نے کشتی میں نکال کے ڈال دی، کنارے پر مر گئی، تو اس میں ذبح کرنے کی حاجت نہیں ہوتی، یہ جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے بعض اوقات آپ جال لگا دیتے ہیں، جالوں میں مچھلی پھنس جاتی ہیں، جیسے سمندر میں جال بچھا دیتے ہیں اور مر بھی جاتی ہیں، تو کسی بھی طریقے سے ہمارے کوشش سے، ہمارے عمل سے، ہمارے فعل سے اگر وہ مرے گی تو جائز، اور خود مر کر طبعی طور پر پانی کی سطح پر آ گئی تو ناجائز۔ دوسرا خون، اللہ نے فرمایا کہ بہتا خون حرام ہے۔ اچھا جو بہتا نہ ہو وہ بھی حرام ہے، لیکن بہتا خون تو دونوں جہت سے حرام ہے، پینے کے اعتبار سے بھی حرام ہے، اور جسمانی اعضاء وغیرہ کپڑوں پہ لگ جائے تو ان کو بھی ناپاک کر دے گا، اس سے بچنا لازم ہے، اس کو جسم پر لگنے دینا، جان بوجھ کے لگانا گناہ ہوگا۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ مثلاً اگر تھوڑا سا کٹ لگ گیا اور بلڈ نکلا، آپ نے ٹیڑھا کیا، چل نہیں رہا، تو یہ پینے کے اعتبار سے تو ناپاک ہے، لیکن لگنے کے اعتبار سے پاک ہے۔ لہذا اگر آپ کا وضو تھا، تھوڑا سا کٹا، چلا نہیں پا، یہ خون تھوڑا سا ہلکا سا نکلا، وضو قائم رہے گا، ٹوٹے گا نہیں۔ اسی طرح کہ اس کو آپ نے یوں آستین پہ لگا کے خشک کر دیا، یہ بظاہر دھبے نظر آ رہے ہیں لیکن یہ پاک ہوتے ہیں، جو خون بہتا نہ ہو وہ پاک ہوتا ہے، یعنی کپڑوں یا جسم پر لگنے کے اعتبار سے چکھ نہیں سکتے ہیں، حلق میں نہیں لے کے جا سکتے ہیں، وہ حرام ہی رہے گا۔ چنانچہ ہماری بعض بہنیں کٹ لگ جاتے ہیں نا، یہ سوئی لگ جاتی ہے تو منہ میں لے کے چوسنا شروع کر دیتی ہیں، خون کو اندر لے جاتی ہیں، یہ ناپاک ہوتا ہے، اس سے بچیں۔ تیسرا وہ لحم الخنزیر، سور کا گوشت۔ صرف گوشت ہی منع نہیں، سور کی ہر چیز منع ہے، کیونکہ نجس العین ہوتا ہے، یہاں خاص گوشت کا ذکر ہے، اور باقی جگہوں پر اور حدیثوں کے اندر بھی سور کو مطلقاً حرام قرار دیا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ بھی حرام ہے جس پر پکارا گیا ہو غیر اللہ کو۔ اس میں بڑی غلط فہمیاں پیدا ہوتی ہیں، کیونکہ لفظ اس کا ترجمہ یہ ہے وما، اور وہ بھی حرام ہے جو اہل پکارا گیا ہو لغیر اللہ، اللہ کے غیر کو بھی اس کے ساتھ۔ تو بعض لوگوں نے کہا کہ جس چیز پر غیر اللہ کا نام دے دیں وہ حرام ہو جاتی ہے، لہٰذا نیاز حرام ہے، کیونکہ اس پر آپ غیر اللہ کا نام لیتے ہیں، آپ کہتے ہیں خواجہ صاحب کی نیاز، یہ غوث پاک کی نیاز، یہ داتا صاحب کی نیاز، تو یہ حرام ہو گیا۔ تو یہ اصل میں تفسیر سے اور مغز شرع سے اور مقصود الہی سے ناواقفی کا نتیجہ ہوتا ہے، کیونکہ اگر صرف کھانے پر غیر اللہ کا نام لینے سے وہ حرام ہو جاتا تو ہم کہتے ہیں یہ ولیمے کا کھانا ہے، یہ شادی کا کھانا ہے، یہ سالگرہ کا کھانا ہے، یہ ہماری قربانی کا کھانا ہے، تو کیا یہ سب حرام ہو جائیں گے؟ کیونکہ شادی، ولیمہ، سالگرہ، قربانی یہ اللہ کے نام تو نہیں، تو غیر اللہ ہے، لہذا یہ صحیح نہیں ہوتا ہے۔ صحیح اس کا یہ ہے جو ہم نے ترجمے کے ساتھ آپ کو بتا دیا کہ کفار جو تھے وہ اپنے بتوں کے نام پر جانوروں کو ذبح کرتے تھے، اور بوقت ذبح یوں کہتے تھے لات کے نام پر، عزا کے نام پر، منات کے نام پر، اور جانور کاٹتے تھے، یہ منع کیا گیا۔ تو اب اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ وہ ذبیحہ بھی کھانا ناجائز ہے، یا اس کا گوشت وغیرہ کھانا ناجائز ہے جس پر بوقت ذبح، عین ذبح کے وقت غیر اللہ کو پکارا گیا ہو۔ لہٰذا جو نیاز وغیرہ ہوتی ہے اس میں کھانا صرف اللہ کے لیے بنایا جاتا ہے، ثواب بھی اللہ دے گا، اللہ کا ہی قرب مقصود ہوتا ہے، اور اللہ ہی سب قبول کرے نہ کرے اسی کی مشیت پر موقوف ہوتا ہے۔ نیت یہ ہوتی ہے کہ جو اس کھانے کا اجر وغیرہ ملے گا اس کا ثواب ہم کسی کو ایصال کر دیں، وہ اس میں پھر ہم یہ منسوخ کر دیتے ہیں غوث پاک کی نیاز ہے، گویا کہ ان کے ایصال ثواب کے لیے کی گئی ہے۔ تو یہ بعض اوقات مطلب کہتے ہیں اس وجہ سے نیاز حرام ہے کہ منع کیا۔ اگر وما اہل لغیر اللہ بھی اس کا مفہوم وسیع لے لیا جائے کہ یہاں ذبیحہ مراد نہیں، بس جس پر غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ حرام ہے، تو پھر بھائی قربانی کے جانور کے بارے میں بعض اوقات ہم پوچھتے ہیں یہ جانور کس کا ہے؟ کہتے ہیں حاجی صاحب کا۔ جی جانور پہ غیر اللہ کا نام دے دیا، یہ حرام۔ یہ مکان کس کا ہے؟ شاہد صاحب کا۔ مکان پہ غیر اللہ کا نام لیا، یہ بھی حرام۔
تو اگر اسی طرح ہر چیز پر غیر اللہ کا نام لینے سے وہ حرام ہوتی جائے، جو اس آیت کا ظاہر مفہوم تو کہتا ہے، تو پھر تو سب حرام ہو جائے گا۔ شوہر بیوی پہ، بیوی شوہر پہ حرام ہو جائے گی، کیونکہ کوئی بھی نہیں کہتا یہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ خدا کی طرف منسوب کر کے کہیں گے یہ شوہر ہے، یا یہ اللہ کی طرف منسوب کر کے کہیں گے یہ بیوی ہے۔ لازم بات ہے کہ بیوی کو شوہر اور شوہر کو بیوی کی طرف منسوب کریں گے، غیر اللہ کا نام دے دیا تو پھر تو یہ بالکل غلط فہمی اور بالکل غلط نتیجہ نکالا گیا ہے۔ والمنخنقۃ، ایسا جانور جس کو گلا گھونٹ کر مار دیا گیا ہو، والموقوذۃ، اور جسے چوٹ پہنچا کے مارا گیا ہو، جھٹکا لگا کے مارتے ہیں، بعضوں کو ڈنڈا سر پہ مارتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا افریقن لوگ، وہ جانور نیچے گر جاتا ہے اور مر جاتا ہے، تو اس کو والمتردیۃ، اور ایسا جانور جو بلندی سے گرا، پہاڑ سے جیسے گر کے مر گیا، اور اسی طرح والنطیحۃ، اور وہ جانور کہ جو کسی دوسرے جانور کے مارنے سے ہلاک ہوا، سینگ وغیرہ مار دیا، ٹکر مار دی، مر گیا، تو اگر یہ جانور مر چکے ہوں تو چونکہ ذبح شرعی تو ہوا نہیں، تو یہ مردار کے حکم میں ہے۔ اور اسی طرح اللہ نے فرمایا کہ وما اکل السبع، اور وہ جانور بھی حرام ہیں جسے کوئی درندہ وغیرہ کھا گیا۔ لیکن اب ایسا ہوا کہ آپ جب قریب گئے، کسی نے گلا گھونٹا، آخری سانس چل رہے ہیں، وہ تڑپ رہا ہے، اور آپ نے فوراً بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کر لیا، یا بلندی سے گرا، ابھی سانس باقی ہے، کسی نے چوٹ ماری لیکن ابھی وہ ہل رہا ہے، تڑپ رہا ہے، اسی طریقے سے کسی جانور نے اس کو مارا، جیسے شیر نے گردن پکڑ دیتا ہے ہرن وغیرہ کی، لیکن آپ آئے، وہ ڈر کے بھاگا، اور وہ ہرن ابھی ہل رہا ہے، اور آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ذبح کر لیا، تو اگر زندگی میں کر لیا ہے تو آپ کے لیے حلال ہے، اور اسی کو اللہ فرماتا ہے الا ما ذکیتم، مگر وہ جانور جن کو تم نے ذبح کر لیا ہو۔ اسی طرح حرام یہ بھی ہے کہ وما ذبح علی النصب، تو یہ بعض اوقات کفار اپنے بتوں کے اطراف میں، یعنی جو بت ہوتے تھے ان کے سامنے پتھر ہوتے تھے، ان بتوں کا خاص قرب حاصل کرنے کی نیت سے ان جانوروں کو ذبح کرتے تھے، وہ بھی کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور فال کے تیروں کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا۔ اب اس کی ذرا تفصیل دیکھیں یہ کیا ہے۔ ازلام ظلم کی جمع ہے، یہ تیر کی طرح آگے سے نوکیلا ہوتا، لیکن اس کے آگے لوہے کا وہ ٹکڑا نہ ہوتا جس سے شکار زخمی ہوتا ہے۔ تو پہلے تیر بناتے تھے، اس کے اوپر لوہے کا اس طرح لگاتے تھے تاکہ زخمی، بس اس تیر کو آگے سے آپ یوں نوکیلا سا بنا دیں، لوہا نہ لگائیں، یہ تھا ظلم۔ زمانہ جاہلیت میں کفار اس کے ذریعے قسمت کا حال دریافت کرتے تھے۔ یہ تیر کاہنوں کے پاس ہوتے ہیں، وہ نجومی جو دعویٰ کرتے ہیں، لوگ جاتے بھائی وہ ہمیں تیر پھینکوانا ہے، اچھا کیا ہے، ان میں سے کسی پر لکھا ہوتا مجھے حکم دیا گیا ہے، اور کسی پر ہوتا کہ مجھے منع کیا گیا ہے، اور بعض بالکل سادہ ہوتے، یعنی ان پر کچھ نہ لکھا ہوتا۔ جب کوئی شخص سفر پر جانے یا شادی یا کسی نئے کام کا ارادہ کرتا تو ان نجومیوں کے پاس آتا، کاہنوں کے پاس، اور ان سے فال نکالنے کو کہتا، اگر پھر وہ تیر پھینکتا، کوئی بھی اٹھا کے پھینک دیتا۔ اب دیکھتے اگر حکم والا تیر نکلتا، یعنی یہ کام یہ حکم ہے کہ کرو، تو وہ کام کر لیتا سامنے والا آدمی، اگر منع والا نکلتا تو وہ کام سے رک جاتا، اور اسے کہتے ہیں اگر نکل گیا تائید میں یا انکار میں، کہتے ہیں یہ اللہ کا حکم یہی ہے، اور اگر سادہ والا نکلتا تو دوبارہ فال نکالی جاتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اب یہ جو فال نکالنے کے طریقے مختلف، قرآن کھول کر لو، یوں لفظ یوں کریں قرآن میں، پھر اس لفظ سے اندازہ کرنا، یہ طریق صحیح نہیں ہوتے، کیونکہ ان سے نتیجہ جو ہے وہ ہمیشہ 100% نہیں نکلتا۔ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کفار کا طریقہ تھا، وہ تو دوسرا طریقہ کرتے تھے، لیکن بہرحال یہ کوئی قرآن، یہ کوئی حکم بھی نہیں ہے۔ ہاں، نیک فال لینا اچھی چیز ہوتی ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی۔ مثلا اگر کوئی قبیلہ اسلم سے تعلق رکھتا تو اسلم سلامتی سے بنایا تو سرکار نے سلامتی کی خوشگوانی لی ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو 100% نتیجہ قرار دے دیا ہے، تو ہم نے تو فالیں نکالنا شروع کر دی ہیں، کبھی قرآن کھولتے ہیں، بلکہ وہ فال کی کتابیں لے لی ہیں، یوں کریں جو نمبر نکل آئے گا وہ، اور اسی طریقے سے نجومی اور کاہنوں کے پاس جانا، یہ سب غلط ہوتا ہے۔ بلکہ اگر کوئی اس قصد و ارادے سے کسی نجومی کے پاس جائے کہ جو یہ کہے گا 100% درست ہوگا، تو یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ اسی طرح اپنے ہاتھ دکھانا، پامسٹ وغیرہ، کوئی بالکل شرعاً ناجائز ہوتا ہے۔ ایسی معذرت کے ساتھ کوئی ناراض نہ ہو، جو فیلڈ کا ہوتا ہے وہ ناراض ہوتا ہے کہ جو ہمارے خلاف شاید کہہ رہے ہیں، لیکن میں تو شرعی احکام بیان کرنے کا پابند ہوں، اور میں وہ بیان کر رہا ہوں
اگر آپ کے خلاف شرع کام کر رہے ہیں تو یاد رکھیں آپ کو بروز قیامت جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ ستاروں کی چال سے جو معلوم کرتے ہیں یہ ہفتہ کیسا رہے گا، فلاں پولیٹیشنز کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، فلاں پولیٹیکل پارٹی جیتے گی نہیں جیتے گی، پاکستان کا میچ بھارت کے ساتھ ہو رہا ہے کون جیتے گا، پریڈکشن دے رہے ہوتے ہیں، اور ستاروں کی چال سے سب ناجائز ہے۔ بالکل ستاروں کی چال سے حکم معلوم نہیں کر سکتے، ہاں یہ علم ہے، اس کا انکار نہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے استفادہ کرنے کو منع فرمایا۔ اور آپ یہ دیکھیں گے کہ یہ کچھ کی خبریں دے رہے ہوتے ہیں، اس کے جسٹ اپوزٹ ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے کہا کہ کل پاکستان میچ جیتے گا اور بدترین شکست ہوئی، تو یہ اس طریقے سے کوئی غیب نہیں جان سکتا، اور ہم جھک در جھک ان کے پاس جا کر اپنے ہاتھ دکھاتے ہیں، ستاروں کی چال سے نتیجے مرتب کرواتے ہیں، خصوصاً ہماری بہنیں۔ اور اسی طریقے سے بسا اوقات ہم اخبارات میں پڑھتے ہیں کہ یہ ہفتہ کیسا رہے گا، اور ہم اس کے اندر جو کچھ لکھا ہوتا ہے اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں اتنی بدگمانیاں پیدا ہوتی ہیں۔ مثلا اگر لکھا ہے کہ ایک ہفتہ اپنی بیوی سے ہوشیار رہنا، تو مرد اس کو بدگمانی کی نگاہوں سے دیکھتا رہتا ہے۔ کبھی لکھا ہوتا ہے قریبی دوست سے دھوکے کا امکان ہے، تو آدمی دوستوں سے ملنا چھوڑ دیتا ہے۔ یہ سب خرافات ہیں، بیہودگیاں ہیں کہ اپنے مذہب اسلام کی تعلیمات کو چھوڑ کر انسان ان ناقص تعلیمات پر اپنے اعمال کی، سوچ کی، فکر کی، دوستی اور دشمنی کی بنیادیں رکھ کر شدید قسم کا گناہ گار ہو رہا ہے۔ اس سے اجتناب کرنا چاہیے۔ اللہ نے فرما دیا ذالکم فسق، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ گناہ کے کام ہیں، اگر آپ یہ کھائیں گے پیئیں گے سب گناہ کے کام ہوتے ہیں، اور ان سب سے بچنا لازم ہوتا ہے۔ پھر جو اللہ نے فرمایا کہ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، اصل میں یہ فتح مکہ کے موقع پر یہ آیات آئی ہیں، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج حجۃ الوداع کے موقع پر، فتح مکہ ہوا تھا پھر حجۃ الوداع کیا سرکار نے، حجۃ الوداع کے موقع پر کفار تمہاری تیزی سے بڑھتی تعداد اور دینی جذبے کے باعث تمہارے اسلام سے کفر کی جانب لوٹنے سے مایوس ہو چکے ہیں۔ لفظی ترجمہ یہ ہے کہ الیوم، آج کے دن، یئس الذین کفروا من دینکم، مایوس ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر اختیار کیا تمہارے دین سے۔ مفہوم وہ ہے جو میں نے بیان کیا کہ مسلمان اتنی کثیر تعداد میں فتح مکہ ہو گیا تھا، اس کے بعد حجۃ الوداع میں سرکار تشریف لائے، کم و بیش 1 لاکھ سے زیادہ صحابہ کرام، بہت ہی بڑا اجتماع تھا، اور تو مایوس ہو گئے اب مسلمانوں پہ غلبہ نہیں ہو سکتا۔ اس کا مطلب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہاں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم تنہا ایک ذات کو اعلان نبوت کا حکم دیا، اور پھر تغیر زمانہ ہوتا رہا، کفار یہ سوچتے رہے ہم ان کو ختم کر دیں گے، ان کو یہ ہجرت کر دی، نکال دیا یہاں سے، صلح حدیبیہ میں روک ٹوک کی، لیکن آخر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کو صحابہ کرام کے ساتھ فاتح کی حیثیت سے بھیجا، اور مسلمانوں کا غلبہ ہوا۔ اس سے چیز سمجھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہوں، اونچ نیچ ہوتی رہتی ہے، کبھی غیر مسلم غالب آتے ہیں، کبھی مسلمان غالب آتے ہیں، تو مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کیفیات، یہ ماحول دائمی طور پر نہیں رہے گا۔ جیسے ابھی فی الحال اگر آپ دیکھیں تو مسلمان تقریباً ہر جگہ مغلوب سے نظر آتے ہیں، لیکن جیسے جیسے قرب قیامت ہوگا، خصوصاً جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا اور امام مہدی رضی اللہ تعالی عنہ کا ظہور ہوگا، تو اس وقت یہ سب جو ہے کفر ختم ہو جائے گا، اور مسلمان ہی مسلمان ہوں گے، اور صحیح غلبہ آپ دیکھیے گا مسلمانوں کا ہوگا کہ ایک بھی اس وقت روئے زمین پر کافر نہیں بچے گا۔ لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اتنے انعامات عطا فرمائے تو پھر کفار سے ڈرنے کا کیا فائدہ؟ اللہ نے ان کے دل میں رعب ڈالا ہے، ہمیں غلبہ عطا فرما دیا، یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس لیے اللہ نے فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، میرے عذاب سے ڈرو، میری ناراضگی سے ڈرو۔ اور یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ہے کہ بعض اوقات ہم مخلوق سے ڈر رہے ہوتے ہیں اور خالق کی پرواہ نہیں ہوتی۔ چلیں مخلوق کا خوف ہو سکتا ہے، کسی ظالم کا خوف ہو سکتا ہے، بیوی کو شوہر کا، ساس کا، نندوں کا خوف ہو سکتا ہے، مطلقاً خوف منع نہیں ہے، لیکن یہ جو خوف یہاں منع کیا جا رہا ہے وہ خوف ہے کہ جس خوف کے تابع ہو کر ہم خلاف شرع امور کا ارتکاب کرنے لگ جاتے ہیں، اس کو منع کیا گیا۔ ایسا خوف نہیں، مجھ سے ڈرو۔ مثال کے طور پہ باس کہتا ہے رشوت لو نہ نوکری سے نکال دوں گا، اب ہم ڈر جاتے ہیں۔ یہ وہ خوف ہے کہ اگر یہ خوف دل میں قائم رہا، اللہ سے نہیں ڈرے تو ہم رشوت لیں گے۔ بہت سے ایسے ہوتے ہیں جو قتل کے بارے میں کہتے ہیں تمہیں قتل کرنا پڑے گا، ہم وہ ناجائز کام کرتے ہیں، کسی کا ڈر ہوتا ہے، بعض اوقات بلیک میلنگ ہو رہی ہوتی ہے، کرواتے ہیں کہ فلاں کو بلیک میل کرو، اور ہمیں خوف ہوتا ہے اگر نہیں کروں گا تو میرے کچھ مسائل ہو جائیں گے۔ ایسی بیوی ڈر کر شوہر کی
بات مانتے ہوئے اللہ کی نافرمانی کرتی ہے۔ ایسی بہت سارے شوہر حضرات بیوی بچوں سے خوف زدہ ہو کر ڈر کے پریشر میں آ کر حرام روزی، سود اور رشوت کی طرف بڑھ جاتے ہیں۔ ایسی بعض اوقات ہم لوگوں کے خوف کی وجہ سے گناہ کرتے ہیں۔ یہ منع کیا گیا کہ ایسا خوف دل میں نہ رکھو کہ جو تمہیں ناجائز امور کی طرف لے جائے، بلکہ مجھ سے ڈرو۔ پھر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے مکمل کر دیا تمہارے دین کو۔ تو بظاہر ایسا لگتا ہے کہ دین مکمل ہو گیا، اب اس میں کمی بیشی زیادتی، کمی بیشی تو نہیں ہو سکتی، زیادتی ہو ہی نہیں سکتی کیونکہ دین مکمل ہو گیا۔ یہاں یہ کہنا مقصود نہیں۔ اگر دین مکمل ہونے کا یہ مفہوم لے کہ اب اور کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر بتائیں جو آگے جدید دور کے اندر معاملات آ رہے ہیں، میڈیکل سائنس کے اوپر اسپیس، جو بھی مطلب اسپیس میں معاملات ہیں، انٹرنیٹ کے معاملات ہیں، ارننگ وغیرہ کے، یہ تو اس زمانے میں تھے ہی نہیں، یہ تو نئے پیدا ہوئے ہیں۔ اگر دین پہلے مکمل ہو گئے تو کہ یہ غیر دین ہے، اس کا مطلب ان کو چھوڑ دیا جائے، ان کے بارے میں شرعی مسائل معلوم ہی نہ کیے جائیں، اندھا دھند جو چاہے کر لیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس آیت میں دین کے مکمل ہونے کا وہ مفہوم نہیں ہے جو سمجھا ہے۔ صحیح مفہوم وہ ہے جو میں نے آپ کو ترجمہ اور تفسیر کی روشنی میں بیان کیا تھا، اور وہ یہ ہے کہ گویا کہ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے حلال و حرام اور دیگر احکام کے بیان اور قیامت تک محفوظ رہنے کے لحاظ سے تمہارے دین کو مکمل کر دیا۔ یعنی جتنے احکام اس وقت درکار تھے ان کا، اور دیگر یعنی حرام حلال کے دیگر مسائل جو اس وقت ضروری تھے، وہ سب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیل سے بیان کر دیے، اور اس کے علاوہ قیامت تک باقی رہنے کے لحاظ سے دین کو مکمل کر دیا کہ اب اس کو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ باقی رہے نئے نئے احکام، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نئی چیز ایجاد ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ جی دین تو مکمل ہو گیا، انہوں نے نئی چیز ایجاد کر دی۔ حالانکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں قرآن کو کتابی شکل میں جمع کیا۔ اگر دین نبی کریم کے دور میں مکمل ہو چکا تھا تو پھر یہ دین میں اضافہ کیسے ہو گیا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روک دیا، حالانکہ پہلے وہ آتی تھی، دین تو مکمل عورتوں کے آنے کے ساتھ ہوا تھا، آپ نے روک دیا، ایک زیادتی کی، کیا غلط ہو گیا؟ تراویح کی جماعت آپ نے شروع کی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی اذان، جمعے کی پہلی اذان اپنے زمانے میں شروع کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیت المال وغیرہ کے اندر نئی اصطلاحات ایجاد فرمائی، نئی چیزیں ایجاد کی ہیں۔ تو یہ پہلے، پھر اس طرح قرآن کو سپاروں میں تقسیم کرنا، ایمان مفصل، ایمان مجمل، 6 کلمے، اور اس کے علاوہ پھر دارالعلوم قائم کرنا، سالانہ اجتماعات کرنا، بڑی بڑی تعداد میں لوگ آتے ہیں، ان میں جو ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، پھر جو ہمارے دینی ادارے ہیں اس کا سلیبس، اس کے اندر بھی ختم بخاری، اور اسی طرح مسجدیں پکی کرنا، قالین بچھانا، جماعت کے اوقات متعین کرنا، کیا یہ سب سرکار کے زمانے کے بعد نہیں ہوئے؟ اگر دین کے مکمل ہونے کا یہ مفہوم لے لیا جائے کہ اور کچھ ہوگا ہی نہیں، تو پھر تو یہ سب کا سب بیکار، صحابہ کرام بھی گناہ گار، ہم بھی۔ ایسا نہیں ہوتا ہے، دین کو صحیح طرح سمجھنے کی ضرورت ہوتی ہے، جو لوگ بعض اوقات نہیں سمجھ پاتے، اندھا دھند اس پر کلام شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مزید فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور پوری کر دی میں نے تم پر اپنی نعمت۔ اب وہ کس اعتبار سے تھی؟ مفسرین فرماتے ہیں کہ مکے میں فاتح کی حیثیت سے پرامن طور پر داخل ہونے کے سبب تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ مراد یہ ہے کہ نعمت کے پورا کرنے کا کہ ایک صلح حدیبیہ تھی کہ میرے آقا آئے، انہوں نے کہا اس سال ہم داخل نہیں ہونے دیں گے، اگلے سال آپ آئیں گے، واپس چلے گئے۔ اور ایک فاتح مکہ کی حیثیت سے سرکار داخل ہوئے، وہ سب مغلوب ہوئے، اللہ نے اپنے حبیب کو غالب کر دیا اور اپنی نعمت کو تمام کر دیا۔ اور پھر فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور راضی ہو گیا میں تمہارے لیے اسلام سے بطور دین کے۔ یعنی اس کا مطلب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اب نافذ کیا ہے، اس کے علاوہ کوئی دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ کریں کہ دین موسیٰ ہو، دین عیسیٰ ہو، آپ کوئی یہودی عیسائی ہیں، جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ لائیں، اسلام قبول نہ کریں، وہ قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے اب میدان محشر میں پھر جو نبی کا کلمہ پڑھے گا، ہمارے نبی پر ایمان لائے گا، قرآن پر، اسلام کو قبول کرے گا، وہ نجات پائے گا، ورنہ کوئی نجات نہیں پا سکتا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ تو نارمل حالات کے احکام بیان کیے۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ سفر پر ہیں اور 2-4 دن کا فاقہ ہو گیا، بھوک سے نڈھال ہیں، مر رہے ہیں، ایسے موقع پہ آپ کو مرا ہوا گدھا نظر آ گیا۔ اب اللہ نے سب سے پہلے مردار کو ہی منع کیا ہے،
لیکن خود ہمارا رب یہ فرما رہا ہے کہ اگر ایسی حالت ہو جائے کہ اگر آپ کو مردار نہیں کھاؤ گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، تو بقدر ضرورت کھا کے اپنی جان بچا سکتے ہیں۔ اس پر چند احکام مرتب ہوتے ہیں جو میں عرض کرتا ہوں۔ اس کو اللہ بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، پھر جو تم میں سے مجبور ہو جائے، بھوک کے سلسلے میں بہت بھوک لگ رہی ہے اس کو، لیکن ایسا نہ ہو کہ وہ گناہ کا ارادہ رکھتا ہو، یعنی مجبور ہو، گناہ کا نہ سرکشی کا ارادہ نہ ہو، تو فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا مہربان ہے، یعنی پھر تم بقدر ضرورت کھا سکتے ہو۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر مجبوری کی ایک ایسی حالت طاری ہو جاتی ہے کہ اس کو یقین ہو جاتا ہے کہ اگر میں کسی ناجائز کام کا ارتکاب نہیں کروں گا تو میرا دین چلا جائے گا، یا میری عقل ختم ہو جائے گی، میرا نسب بگڑ جائے گا، یا مجھے موت آ جائے گی، اور یا میرا مال سارا ضائع ہو جائے گا۔ یہ جب کیفیت طاری ہوتی ہے اس کو ضرورت کی کیفیت کہتے ہیں، اور اس میں بعض اوقات حرام کام کے ارتکاب کی اجازت مل جاتی ہے، لیکن ہر شخص یہ فیصلہ نہیں کر سکتا۔ یہ جید اور مستند علماء کرام ہی فیصلہ کر سکتے ہیں کہ اس موقع پر رعایت ملے گی کہ نہیں۔ جیسے ہم لوگ پڑھتے پڑھاتے نا تو ہمیں پتہ ہوتا ہے، مثال کے طور پہ ایک آدمی ہے، وہ کہتا ہے کہ میں ایک جگہ کام کرتا ہوں اور وہاں پر مجھے نماز پڑھنے نہیں دی جا رہی، غیر مسلمین کی فیکٹری ہے، میرے پاس اور کوئی جاب نہیں ہے، اب میں گھر کا واحد کفیل ہوں، اگر میں چھوڑ دوں تو فاقے ہوں گے، کوئی میری مدد کے لیے تیار نہیں، دوسری جاب مل نہیں رہی، میرے پاس ایسی بھی چیزیں نہیں ہیں کہ بیچ کے میں اپنا گزارا کر سکوں، تو اب مجھے بتائیں کیا میں فیکٹری میں کام کروں یا نماز کی وجہ سے فیکٹری کو چھوڑ دوں؟ یہ ایک اس کی ضرورت کی کیفیت ہوتی ہے کہ اس میں اگر وہ نوکری چھوڑ دیتا ہے خود بھی ہلاک ہوگا، بچے ہلاک ہوں گے، اور معاملہ حق اللہ کا ہے، نماز کا تعلق اللہ کے حق سے ہے، تو ایسے موقع پر پھر آدمی کی مجبوری کا لحاظ کر کے اس کو رعایت ملتی ہے اور اسے کہا جائے گا تم نماز چھوڑ سکتے ہو، بعد میں قضا کر لیں گے۔ لیکن اس میں ساری کنڈیشنز دیکھنی ہوتی ہیں جو میں نے تیزی سے بیان کی، آپ لوگ اس کو جج نہیں کر سکتے، تو بہتر ہے کسی مستند مفتی صاحب سے معلوم کریں، وہ بتائیں گے کہ اس وقت یہ اس عبادت کو ترک کر سکتا ہے کہ نہیں، اس کو ایک ممنوعہ کام کے ارتکاب کی اجازت ملے گی یا نہیں ملے گی۔ اس میں بڑی مہارت درکار ہوتی ہے، اس لیے لیکن بہرحال اس سے آپ کو اپنے دین کی نرمی کا اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کا دین مجبوری کی صورت میں نرمی دے دیتا ہے۔ جیسے میری بہنیں باہر کے ملکوں میں جو رہتی ہیں برقع نہیں پہن سکتی، بعض اوقات نقاب نہیں کر سکتی ہیں، اسکارف وغیرہ پہننے میں بھی دشواریاں ہوتی ہیں، بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں، تو مذہب یہ کہے گا کہ آپ جسم کو کور رکھیں، چاہے ایک لانگ کوٹ کے ساتھ کر لیں، اور اگر آپ کو دوپٹہ رکھنا بھی خطرناک ہے تو آپ دوپٹہ نہ رکھیں، اسکارف نہ اوڑھیں، آپ برہنہ سر باہر نکل سکتی ہیں سخت ضرورت کے وقت، ٹھیک ہے نا، اور بغیر اپنا چہرہ بھی کھول سکتی ہیں۔ جب اس طرح کی ضرورتیں ہوتی ہیں، دیکھیں شریعت نرمی اور آسانی دیتی ہے۔ اگر میں بیان کروں تو 2 گھنٹے گزر جائیں گے جو شریعت نے مختلف معاملات میں آسانیاں دی ہیں، تو یہ اصول بس آپ ذہن میں رکھیں اور اس کے مطابق پھر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے اندر جو احکام بیان کیے ہمیں اس پہ توجہ کرنی چاہیے، اور اپنے کھانے پینے کے معاملات میں خصوصاً جن کا تعلق مذہب سے ہوتا ہے، جیسے نیاز ہے، نظر ہے اور فاتحہ وغیرہ ہوتی ہے، 30 کا کھانا 40 میں کھانا اس طرح کہہ دیا جاتا ہے، ان کے معاملے میں صحیح شرعی احکام معلوم ہونے چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ جو ہم نے بتایا کہ رعایت کی صورت نکلتی ہیں، میں ضمناً ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ جب کوئی بچہ دورہ حدیث تک پڑھتا ہے دارالعلوموں کے اندر، وہ عالم کہلاتا ہے لیکن وہ مفتی نہیں ہوتا ہے۔ پھر اگر وہ تخصص کر لیتا ہے، یعنی 2 سال وہ فقہ پڑھتا ہے، فتویٰ نویسی کی تربیت لیتا ہے، تو وہ مفتی بن جاتا ہے، عالم سے بڑھ کر مقام ہوتا ہے اس کا یقیناً، بشرطے کہ اس نے صحیح پڑھا ہو، لیکن وہ مفتی مجتہد کے برابر نہیں ہو سکتا۔ یہ بس دیکھ کے مسئلے لکھے گا مفتی۔ پھر اس کے بعد تیسرا ہوتا ہے کہ جو مفتی مجتہد ہوتا ہے، مجتہد فی المسائل ہوتا ہے، اس میں یہ قابلیت ہوتی ہے کہ وہ غور و تفکر کر سکتا ہے کہ جو مسئلہ پہلے زمانے میں بیان ہوتا رہا، اب ماحول بدل گیا ہے، اگر بعین ہی وہ مسئلہ میں یہاں بیان کروں گا تو لوگ اذیت، تکلیف اور عذاب میں مبتلا ہو جائیں گے، اور شریعت وہاں پر نرمی آسانی دے رہی ہوتی ہے، اس کی نگاہ اس کے اوپر ہوتی ہے، تو وہ کہتا ہے کہ اس زمانے میں اب یہ فتویٰ نہیں چلے گا، اب اس کا جسٹ اپوزٹ چلے گا۔ جیسے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کو مسجد میں آنے سے روکا، حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے کا حکم دیا تھا۔ اب دیکھیں بظاہر مخالفت ہوئی کہ نہیں ہوئی، لیکن اس وقت زمانہ ایسا چل رہا تھا، ماحول ایسا ہو گیا تھا
کہ اگر سرکار بھی اس زمانے میں ہوتے تو آپ بھی منع کر دیتے۔ ایسے جو علماء مفتی مجتہد ہوتے ہیں وہ غور کرتے ہیں کہ جن اکابرین نے مسئلے کو کسی اور صورت میں بیان کیا، اگر وہ اس دور میں ہوتے تو جو ہم سوچ رہے ہیں کہ اب مسئلہ یوں ہونا چاہیے، وہ بھی ان مسائل کو اسی طرح بیان کرتے۔ تو یہ مزاج فقہا کی موافقت کہلاتی ہے، اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور یہ قابلیت محنت سے ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے جدید جو مسائل پیدا ہو گئے ہیں ان کا حل نکالنا مجتہد فی المسائل کا کام ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں چونکہ لوگ جانتے نہیں، ہمارے ہاں سب کو برابر کر دیتے ہیں۔ دیکھیں، ایک خچر ہو، گدھا ہو، گھوڑا ہو، ایک بیل اونچا سا ہو، قد سب کا برابر ہو، میں بلا تمثیل مثال دے رہا ہوں، سب کا قد برابر ہو تو کیا یہ ایک ہی ہو گئے؟ نہیں، گدھا گدھا ہے، گھوڑا گھوڑا ہے، خچر خچر ہے، بیل بیل ہے، یاد رکھیں۔ اسی طریقے سے ہمارے علمی حلقوں کے دینی وابستگی، نعت خان نعت خان ہے، حافظ حافظ ہے، قاری قاری ہے، ناظرہ پڑھنے والا ناظرہ پڑھنے والا ہے، اور عالم عالم ہے، مفتی مفتی ہے، مفتی مجتہد، یہ سب برابر نہیں ہو سکتے۔ سب سے اوپر مفتی مجتہد ہوتا ہے، اس کا مقام مرتبہ سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ مفتی مجتہد اگر سوچ بچار کر کے کوئی فتویٰ دیتا ہے، غلطی بھی کر لے گا نا، ایک ثواب ملے گا اس کو، اور صحیح مسئلہ بیان کرے گا تو 2 ثواب ملتے ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ آپ جب مسئلے معلوم کریں، خصوصاً رعایت والے، بعض بہنیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو بھووں کے سلسلے میں مشورہ کر رہی ہوتی ہیں، شوہر کے سلسلے میں، طلاق لینے نہ لینے کے سلسلے میں، کاروبار کے سلسلے میں، اس میں مفتی مجتہد اگر آپ کو ملے تو بیسٹ ہوتا ہے، کیونکہ وہ صحیح مسئلہ بتانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اور بڑی معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا پہ آج ہر ایک بیٹھ گیا ہے، اپنے وہ لے لیے، مائک خرید لیے ہیں اور ولاگز اور پروگرام بنا رہے ہیں، ایک سوال خود ہی کرتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، ریکارڈ کر کے ڈال رہے ہیں۔ اچھے بھی ہیں، بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، اور وہ کام کرنا بھی چاہیے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جن کو الف بھی نہیں آتی۔ مفتی اپنے ساتھ ضرور لکھیں گے، اچھا مفتی کے بغیر تو پھر ان کا گزارا ہی نہیں ہوتا نا، پھر لوگ کیسے جانیں گے کہ حضرت اتنے علم والے ہیں؟ مفتی لکھیں گے اور فتویٰ دینے کی صلاحیت نہیں ہے، الٹا سیدھا مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ ایسے ہی آپ جب میڈیا پر دیکھتے ہیں، خصوصاً ابھی رمضان کے اندر، آپ کو تو اتنا نہیں پتہ چلتا، ہم چونکہ پڑھنے پڑھانے والے لوگ ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ناقص یا غلط مسئلہ بیان ہو رہا ہے، اور وہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے میری گزارش ہے کہ ہر ایک پر اعتماد نہیں ہوتا۔ اگر فرض کر لیں داڑھی والا آپ کو مسجد میں نظر آتا ہے، کوئی امام صاحب ہی ہے، ہو سکتا ہے وہ مفتی نہ ہو، انہوں نے صرف دارالعلوم سے دورہ حدیث کیا ہو، یہ تو بیچارے مسئلہ بھی صحیح طرح بیان کرنے کی بعد وقت صلاحیت نہیں رکھتے۔ ہر مفتی ہر عالم ایسا نہیں ہوتا، لیکن جو نئے نئے مسائل آ جاتے ہیں، چونکہ ان کا یہ فتویٰ فیلڈ ہی نہیں ہے، انہیں پریکٹس ہی نہیں ہوتی، وہ بعض وقت غلط مسئلہ بتا دیں گے۔ احتیاط کرنی چاہیے۔ جیسے آپ کورٹ میں جائیں، اگر سٹی کورٹ وغیرہ میں، ہائی کورٹ میں، احاطے کے اندر جب آپ داخل ہوتے ہیں تو سارے وکلاء آپ کو کالے کوٹ والے نظر آتے ہیں، بظاہر تو ایک جیسے ہیں، لیکن آپ بھی مانیں گے کہ ان میں بعض بہت ہی جونیئر ہوتے ہیں، بعض بہت ہی سینئر ہوتے ہیں، بعض سول نیچر کے کیسز لیتے ہیں، بعض کرائم نیچر کے لیتے ہیں، اور بعض پھر ہائی کورٹ کے ہوتے ہیں، بعض سپریم کورٹ کے وکلاء ہوتے ہیں۔ فرق ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے ہی دینی حلقوں میں فرق ہوتا ہے۔ ہمیشہ اچھے افراد کو تیار کریں اور ان سے شرعی مسئلے پوچھیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں مختصر سی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ مالک مولا، ہم سب کا درس قرآن میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما لے۔ اے اللہ تعالی ہم سب سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا۔ مالک مولا، ہمارے گھر والوں کو، ہمیں 5 وقت نماز پڑھنے، فرض علوم سیکھ کر اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری اولاد کو نیک پرہیزگار متقی، ہماری آنکھوں کے ٹھنڈک اور بہت بڑا ثواب جاریہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے گھروں میں پیار، محبت، الفت، اتحاد و اتفاق والا ماحول بنا دے۔ لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، اختلاف رائے سے محفوظ فرما۔ میاں بیوی کو آپس میں محبت دے دے۔ بچوں کو بڑوں کا فرما بردار بنا دے۔ بڑوں کو بچوں کی خطاؤں سے درگزر کر کے اپنی اولاد پہ شفقت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو دنیاوی وجوہات کی بنا پر دوست احباب رشتہ داروں سے ناراض ہیں، تمام ناراضگیاں ختم کر کے پیار محبت سے ساتھ رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پاک پروردگار، ہم سب کی علم میں، عمر میں، روحانی قوتوں میں، درجات میں، رزق حلال میں، کاروبار میں، صحت میں، عمل میں بے حد برکت عطا فرما۔ خصوصاً بزرگوں کے لیے دعا کریں، اللہ ان سب کو دراز عمر بالخیر عطا فرما، تا حیات کبھی کسی کا محتاج نہ فرمانا، چلتے ہاتھ پیر اٹھنے کی توفیق عطا، دنیا سے رخصتی کی توفیق عطا فرمانا۔ مالک مولا، ان کے گھر والوں کو ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما، انہیں قابل رشک صحت عطا فرما، ہر قسم کی بیماری پریشانی سے محفوظ فرما دے۔ خصوصی دعا کریں جو ہمارے مسلمان بھائی بہن
ہمارے الفرقان اسکالرز اکیڈمی سے تعاون کرتے ہیں، یا رب کریم ان سب پر اپنی خصوصی رحمت برکت نازل فرما، ان کی تمام فکریں، پریشانیاں، مصیبتیں، آفتیں، ذہنی ٹینشنز دور فرما دے۔ اے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا و مولانا محمد وعلی